اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 آج کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین کو بنایا تمہارے لیے، اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر اس نے آسمان بنائے، اور یہ سب اس نے 7 آسمان جو ہیں وہ برابر بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آج کی آیت میں ہم قصہ آدم پڑھ رہے ہیں کہ وَإِذْ، اور جب قَالَ کہا، ربو کا تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعلن بنانے والا ہوں، فی الارضی زمین میں، خلیفہ خلیفہ۔ قالو انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، اتجالو کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں یعنی زمین میں، من جو یفسدو فساد کرے گا، فیہا اس میں یعنی زمین میں، ویسفکو اور بہائے گا، الدماء خون، ونحن اور ہم، نسبیہو ہم تسبیح کرتے ہیں، بکا تیری، بحمدکا اور تیری تعریف کی، ونقدسو اور ہم پاکی بیان کرتے، لکا تیرے لیے، قال فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے، انی بے شک میں، اعلم میں زیادہ جانتا ہوں، ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس آیت میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو واقعہ بیان کیا گیا، یہاں پر لفظ خلیفہ استعمال کیا گیا۔ خلیفہ دراصل خلف سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کسی کے پیچھے یا بعد میں آنا، یا کسی کی جگہ لینا۔ اس لحاظ سے خلیفہ کے معنی ہوں گے بعد میں آنے والا، یعنی جانشین یا قائم مقام، گروہ کے بعد گروہ یا نسل کے بعد نسل۔ اس میں اختیار و اقتدار کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ خلیفۃ الارض ہیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ کے طرف سے ان کو نائب بنا کے بھیجا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کو ایک نبی بھی بنا کر بھیجا گیا، اور اولاد آدم کا باپ بھی بنا کر بھیجا گیا۔ تو فرشتوں نے پھر آگے کیا ہوا کہ اور جب ہم تیری، جب اس بات پہ انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ تو نے کہا تو انہوں نے کہا کہ کیا تو وہاں ایسے کو بنائے گا جو وہاں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ اب فرشتوں کو اس بات سے مطلع کیا گیا، ان کو اطلاع دی گئی، کیونکہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ زمین پر انسانوں سے پہلے جنوں کو بھیجا گیا تھا، اور جن زمین پر رہا کرتے تھے، اور وہ چونکہ انہوں نے بہت زیادہ فتنہ فساد اور قتل و غارت پھیلائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے اٹھا دیا، اور وہ اب فضاؤں میں، ہواؤں میں، درختوں پر، پہاڑوں پر رہتے ہیں، اور زمین پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا۔ تو اس بنا پر فرشتوں کا یہ خدشہ تھا کہ جس طرح جنات نے خون بہایا ہے اور فساد پھیلایا، اسی طرح انسان بھی ایسا کرے گا۔ تو فرشتوں کو اس بات سے مطلع کیا گیا، لیکن کیونکہ ان کو اللہ کی حکمت اور منشا کا تو علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کیوں بنا رہا ہے، اس لیے انہوں نے اس بارے میں پوچھا کہ فرشتوں کے کہ اللہ تعالیٰ کیا تو ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا۔ تو فرشتوں کے بارے میں ہمارا یہ گمان ذرا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود کوئی خلیفہ بننا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ اعتراض کیا یا استغفار کیا۔ وہ اعتراض نہیں کر رہے، بلکہ وہ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ بہرحال فرشتوں نے یہ کہا کہ کیا تو ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا، اور جب کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ ایک فرشتوں کا خدشہ تھا انسان کے بارے میں، جس کا انہوں نے اظہار کیا۔ آیت نمبر 31 میں، وَعَلَّمَ اور سکھا دیے، آدم نے، الاسماء نام، کلہا سب کے سب، یعنی سکھا دیے گئے آدم کو تمام نام، ثم پھر عرضہم پیش کیا گیا ان کو، یعنی ان ناموں کو، علی الملائکتی فرشتوں پر، فقال تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انبئونی بتاؤ مجھ کو، بی اسمائی وہ نام سارے، یعنی جو میں نے تمہیں سکھائے، ہا اولائی ان کے، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے، یعنی فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے واپس استغفار کیا۔
کہ اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان سب کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے واپس یہ کہا کہ جو نام میں نے آدم کو سکھائے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ نام اب تم بھی بتاؤ۔ یہاں اللہ نے انسان کو خلیفۃ الارض کا منصب عطا فرمانے کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں اس کو مخلوقات عالم پر فضیلت دینے کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر انسان کو دی ہے وہ علم کی اور آگاہی کی وجہ سے ہے۔ بالالفاظ دیگر زمین پر خلافت کی ذمہ داری پوری کرنے اور دنیا کے معاملات کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے اس انسان کو ایمان اور تقوی کے ساتھ ساتھ علم اور دانش کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میرے پاس بہت زیادہ ایمان ہے، میں بہت زیادہ متقی ہوں، صرف ان دو چیزوں کی بنا پر وہ اللہ کے دین کو نہیں پھیلا سکتا، اسے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آگے علم کی ضرورت ہوگی۔ اور یہاں ہمیں یہ بتایا گیا کہ انسان کو فرشتوں پر فضیلت اس لیے دی جا رہی ہے کہ اللہ نے اسے علم سکھایا، اور علم سکھایا بھی اور اس کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ وہ علم سیکھے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پھر یہاں پر جو یہ بات کی گئی کہ وَعَلَّمَ آدَمَ اسماء کلہا، آدم کو اسماء سکھائے گئے، یعنی تمام نام سکھائے گئے۔ اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ تمام اشیاء کے نام تھے جو کہ زمین پر اتاری گئی، مثلا درخت ہے، درخت کو درخت کہتے ہیں، پہاڑ ہے، کرسی، ٹیبل ہے، کوئی جتنی بھی چیزیں یعنی کہ انسان کی ضرورت کے لیے تھیں ان کو ظاہرہ اللہ نے پہلے انسان کے لیے بنایا، پھر انسان کو اس زمین پر بھیجا، تو ان چیزوں کے نام بھی تو آدم کو سکھا دیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد تھی ان تمام اولادوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں کہ آدم کو ان کے تمام اولاد کے نام بھی سکھا دیے گئے ہوں اور تمام اشیاء کے نام سکھا دیے گئے ہوں۔ اب اس وقت پوری دنیا پہ جتنے بھی لوگ ہیں، جس قوم سے ہیں، جس نسل سے ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، مشرک ہیں یا مجوسی ہیں یا جو بھی ہیں، سب کے سب آدم کی اولاد ہی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آدم کے مختلف بیٹوں سے یہ نسل پھیلی، اور کوئی کہیں پہ جا کے آباد ہو گیا، کوئی کہیں پہ جا کے آباد ہو گیا، سب کی بولیاں، سب کے رنگ، سب کی باتیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ جو اشیاء زمین کے اوپر چیزیں ساری وہی ہیں، لیکن ہر ایک اپنی زبان کے مطابق ان چیزوں کے نام لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزوں کے نام تھے جو کہ آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے، اور فرشتوں کو اس کا علم قطعاً نہیں تھا۔ اس لیے جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بتاؤ وہ نام جو آدم نے ابھی تم میں سنائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو اس طرح ملائکہ کو آدم علیہ السلام اور بنی آدم کے منصب پر اندازہ ہو گیا اور واضح ہو گیا کہ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ فرشتے جو ہیں وہ کوئی عالم الغیب نہیں ہیں، وہ بھی صرف اتنا علم رکھتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جو نام آدم نے سنائے وہ تم سناؤ، تو فرشتے واپس کیا جواب دیتے ہیں؟ آیت نمبر 32 میں کہتے ہیں قالو سبحانکا، پاک ہے تو، لا نہیں علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم اس کا، الا مگر جتنا بھی علمتنا، تو نے ہمیں سکھایا، انکا، بے شک تو، انت العلیم الحکیم، تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو انہوں نے یعنی فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم سوائے اس کے جو تو نے سکھایا ہے، اور تمام علم اور حکمت والا بس تو ہی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کا علم بہت محدود ہے، صرف اتنا علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے علم۔ تو فرشتے جو ہیں وہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے کہ کوئی سوچے کہ فرشتوں کو سب کچھ پتہ ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ اپنے غلط عقائد کی وجہ سے ڈائریکٹ فرشتوں کو بھی پکارنے لگ جاتے ہیں، تو یہ بالکل توحید کے خلاف بات ہے۔ فرشتوں کو یعنی یا میکائیل یا جبرائیل یا اسرافیل کہہ کے پکارنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ سوچنا چاہیے کہ فرشتے جو ہیں وہ انسان سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات علم کی بنا پر بنایا ہے۔ علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح کہ چودھویں کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر علم حاصل کرنے والے کے بارے میں آپ حدیث پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ کتنی خوبصورت حدیث ہیں کہ جو شخص اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے
اور ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت علم سیکھنے سکھانے میں مصروف رہتا ہے، اسے بعض اوقات اپنے لیے ذاتی دعائیں کرنے کا بھی فرصت نہیں ملتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حدیث کے ذریعے سے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا کہ ایسے شخص کے لیے سمندر میں مچھلیاں، چونٹیاں اپنے بلوں میں، اور فضا میں پرندے اور فرشتے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس لیے علم کا راستہ بہت بیسٹ راستہ ہے، دین کا علم سیکھنے کی آپ سب کوشش کریں، اپنے آپ کو اس لائن میں لگائیں کہ ہم بھی دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والے بن جائیں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک طالب علم یعنی قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے جائیں، تاکہ ہمیں شہادت کی موت کا رتبہ مل سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہت زیادہ سیکھنے والا، عمل کرنے والا، ایمان اور تقوی والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔